إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وآتي ذي حق كل ذي حق حقه. معزز علماء کرام، موقر حاضرات گرامی قدر، ذمہ داران مسجد عائشہ و مقامی جمعیت پانچل اور دیگر اراکین، ہمارے نہایت ہی موقر و محترم سامعین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میرے لیے یہاں یہ دوسری بار آنا ہوا ہے اور یہاں کے تمام دعوتی، دینی اور تعلیمی سرگرمیاں جو میں اب یہاں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ کر کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اور یہ نورانی چہرے جو اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، یقیناً اللہ تبارک تعالی یہ نہایت ہی چنندہ اور اس کے پسندیدہ بندے ہیں جنہوں نے آج اس دعوتی پروگرام میں شرکت فرمائی ہے اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام اور نبی محترم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں جو باتیں یہاں سماعت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو ان کے سینوں کے اندر پیوست کر دے اور اس کی تعلیمات سے ان کے دلوں کو منور کر دے اور ہم سب کی زندگیاں اللہ کی کتاب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں گزریں. اور اس جلسے کا یہی مقصد اور یہی سب کا ارادہ ہے.
اللہ سب کے مقاصد کو قبول فرمائے۔ حاضرین، اس جلسے میں کئی خطابات ہوئے ہیں۔ میں شروع سے چونکہ اس بزم میں شریک نہیں تھا، اس لیے کچھ چیزیں ہم نے نہیں سماعت کی ہیں، لیکن امید یہی ہے، اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے خوشگمان ہی ہوتا ہے۔ جو باتیں بھی ہوں گی، اور وہ بھی ہم اہل توحید ہیں، اہل توحید کی باتیں یہ خیر ہی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین خطابات ہوئے، خاص طور سے جو خطاب ہم نے عزیزم فیصل صلی اللہ علیہ وسلم وکیل الجامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ، جنہوں نے خواتین کے عنوان پر نہایت ہی سنجیدہ، مدلل اور دلوں میں بٹھانے والا اور لوگوں کو فکر دینے والا خطاب تھا، عمدہ خطاب ہم سب لوگوں نے سماعت کی ہیں۔ ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ ہم انہیں مرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور ہماری مائیں بہنیں اپنا مقام اور مرتبہ پہچانیں، اور اس بات کے ساتھ کہ خواتین کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی ایک چابی دے دی ہے، وہ اگر چاہیں تو اس چابی کو اپنا لیں، جس کے اندر چار دانت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت کسی مرد کو نہیں حاصل ہے سوائے ان لوگوں کو جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی دنیا کے اندر، یہ لوگ جنتی ہیں۔ لیکن یہاں عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز خاص کر دی ہے کہ یہ 4 چیزیں جو عورت اپنا لے تو اس کے لیے جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے بہت سے دروازے رکھے ہیں۔ یہ باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ ہے، یہ باب الریان ہے، یہ روزے کا دروازہ ہے، یہ باب الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا دروازہ ہے۔ عورت کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ 4 عمل کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو، کچھ گفتگو میں حقوق کے تعلق سے اور احترام انسانیت کے حوالے سے، وقت بہت کم ہے اس لیے کہ دو عنوان ایک ساتھ لے کر کے چلنا اور دونوں پر آدھے گھنٹے میں گفتگو کرنا یہ جلال الدین قاسمی جیسے لوگوں کا کام ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو، حقوق العباد، حقوق آپ جانتے ہیں جو جمع ہے، اور اس کا مفرد آتا ہے حق، اور حق کے معنی ہوتے ہیں تقاضے کے۔ جو ہے ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ حق سے مانگو، جو ہے یعنی یہ تقاضا ہے، اور یہ تقاضا دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی آپ کا دوسرے کے اوپر اور دوسرے کا آپ کے اوپر، جو ہے تب یہ حق بنتا ہے۔ آپ نے اوامر اور نواہی کی باتیں آپ جانتے ہیں، یہ اس چیز کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور اس چیز سے باز رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اس حق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا لازم کر دیا ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ اگر نہیں کریں گے، اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو آپ کا خسارہ اور نقصان ہوگا، جو ہے آپ کا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ جو اس لیے حق کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو رہا حق کا مسئلہ، جو ہے یہ لازمی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے
ہمارے لیے متعین کر دیا ہے کہ یہ چیز اب ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ سے چھین لیا جائے گا، زبردستی لے لی جائے گی جو ہے، وہ چاہے زبردستی یہاں لے لی جائے یا چاہے آخرت میں نیکیوں کی شکل میں آپ سے لے لیا جائے، لیکن لے لیا جائے گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہو جو ہے۔ دوسرا جو جز ہے اس عنوان کا وہ ہے العباد، حقوق العباد۔ اور میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ عباد میں جب ہم شروع کریں گے تو بندوں کی جو فہرست جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے بندے کا، وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم سے ہے، اور وہ کڑی ختم کہاں ہوگی؟ اس انسانیت کی آخری شخص سے جو ہے، جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اور آخر میں جا کر کے اس شخص کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ پورے جو ہے اللہ کے بندے ہیں جو۔ اب اگر میں تفصیل میں جاؤں، اور بندوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، سب سے ٹاپ پر وہ آئیں گے حضرت انبیاء و رسول علیہم السلام و تسلیم۔ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں جو ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ جو ہے، اس کلمے کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہم خصوصاً سارے انبیاء پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن خاص طور سے جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، ان کے حق بہت زیادہ ہیں جو اور سب سے پہلا حق جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کو سمجھنا ہے جو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ جانتے ہیں کہ گواہی میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ گواہی میں لازماً دو چیزیں ہونی چاہیے، یہ ایک آنکھ اور ایک کان جو ہے، ایک آنکھ اور ایک کان جو ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو جج جو ہے وہ آپ کی گواہی دنیا میں بھی قبول نہیں کرے گا، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو فیصل ہے جو ہے اس کے ہاں تو بالکل نہیں قبول ہوگی۔ اسی لیے کسی چیز کو جب آپ دیکھیں گے نگاہوں سے اور کان سے سنیں گے تب کہیں گے ہاں ہم نے اس شخص کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنی کان سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تب کہے گا ہاں آپ نے کیا سنا ہے یا آپ نے کیا دیکھا، آپ بتائیے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اب ہمارے لیے تقاضا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہماری گواہی آپ کے تئیں کیسی ہے جو ہے، اور آپ کا حق کا تقاضا کیا ہے جو ہے، ہمارے حق کیا بنتا ہے ہمارے اوپر آپ کے لیے۔ میں صرف ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات سمجھاؤں گا، اس لیے کہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اسراء اور معراج اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اسراء اور معراج کے واقعے کو جب اللہ کے نبی نے اہل مکہ کے سامنے جب بیان کیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ جھٹلانے کے لیے پورے مکہ میں یہ آواز لگا دی کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جو ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بیت المقدس گیا ہوں اور ایک لمحے کے لیے جو ہے میں آسمان پر گیا ہوں، ساتوں آسمان کی میں نے سیر کی ہے، اور میں چلا آیا ہوں یہاں تک کہ بھی زنجیر کی کنڈیاں جو ہے ابھی وہ ہل رہی ہیں، کڑیاں زنجیر کی، دروازے کی کڑیاں ہل رہی ہیں، میں اتنی مدت میں آ گیا ہوں۔ کیا ایسا کوئی یقین، اس بات کی کوئی یقین کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں مکہ کے اندر گردش کر رہی ہیں اور کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور بات جب کفار کو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ایک شخص نے اگر انکار کر دیا تو یہ جو محمد جو بات کہتا ہے اور جس چیز کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور جس حق کو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا، اور پوری اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور اسلام کی تعمیر، اسلام کی عمارت وہ ڈھہ جائے گی۔ اور وہ جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اتنے ثانیے میں بیت المقدس گیا اور میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔
کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہو؟ بیت المقدس کی مسافت 40 دن کی ہے جو ہے، اور ایک ثانیے کے اندر آنا، ایک لمحے میں آنا ممکن ہے؟ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی نے کیا کہا کون کہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کون کہتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھی محمد کہتا ہے۔ کہا اگر محمد کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں جو ہے، اور اسی سچائی کی میرے بھائیو، اسی شہادت کی یہاں ضرورت ہے۔ یہ تقاضا ہے حق کا کہ آپ اس چیز کو، اس کلمے کو آپ پڑھو اور اس کلمے کا حق آپ ادا کرو جو ہے۔ یہ نبی اور رسول کی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا یہ تقاضا ہے۔ اور ایک دوسرا تقاضا نبیوں کے حوالے سے ان کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر میرے بھائیوں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو ہے، بارہا خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، بہت ہی سننے جیسا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا۔ اللہ کے نبی نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا جو ہے، اور سودا طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس قیمت نہیں تھی، آپ نے کہا کہ میں گھر سے آپ کو قیمت دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اعرابی پیچھے گھوڑا لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی بیچ میں ٹپک پڑا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اور کچھ لالچ دکھائی تو اس نے وہیں سے آواز لگایا کہ محمد، اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو اس پر گواہی لاؤ کہ ہم نے، یعنی ایمان اس کا جو ہے ڈگمگا گیا جو ہے، اور زیادہ قیمت دیکھی۔ بھائی چائے وغیرہ اگر آپ لوگ بند کر دیں تو بہتر ہوگا جو۔ منتظمین کرام سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا خاموشی برتیں۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی اللہ کے نبی نے کہا کہ گھوڑا تو میں نے خریدا ہے، صرف قیمت دینے کی بات ہے جو ہے، کہنے لگے اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہی لائیے۔ آپ گواہ لائے کہ ظاہر سی بات، دنیا میں ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں، جانور خریدنے، تو ہم اس پر گواہی کہاں متعین کرتے؟ یہ زمانہ سے قدیم سے ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ بہرحال وہ اعرابی اس بات پر مصر ہو گیا کہ نہیں، آپ نے اگر گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہی لے کر کے آئیے جو ہے۔ بھیڑ جمع ہو گئی، سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی محمد جو زمانے جاہلیت میں بھی وہ صادق و امین تھے جو ہے، اسلام سے پہلے صادق و امین تھے، آج بھی اسی صفت سے متصف ہیں جو ہے، اور تم کیسے آدمی کو گواہی مانگتے ہو؟ وہیں پر ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو چھوڑ دیا جو ہے، اور حضرت خزیمہ بن ثابت کی طرف پلٹ گئے جو ہے، اور کہا کہ خزیمہ کیسے گواہی دیتے ہو کہ میں نے گھوڑا، جبکہ گواہی کے لیے آنکھ سے دیکھنا اور کان سے سننا اور حاضری یہ ضروری ہوتی ہے، آپ کیسے گواہی دیتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی، جب آپ غار حرا سے آپ آئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس وقت ہم نے آپ سے گواہی نہیں مانگی تھی، اس وقت ہم نے تصدیق کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر کے آئے۔ یہ معنی اور مفہوم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، تو حقوق العباد کی اگر بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پر یہ انبیاء اور رسول ہیں، ان کے تعلق سے جو ہے ہمارا ایمان اور یقین اس نوعیت کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے نبی اور رسول کے جو حق کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کر پائیں گے جی میرے بھائیو۔ اس کے بعد آپ آئیے، انہی عباد میں ایک بڑی جماعت ہے، قدسی صفات لوگ ہیں جو ہے، وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جو ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ان کے بارے میں والسابقون الاولون، جو پہلے اسلام قبول کرنے والے جو ہے، اسلام کا کلمہ آیا، اسلام کی باتیں آئیں، انہوں نے اسے سروں کے اوپر رکھ لیا جو ہے اور اپنے سینے سے لگا لیا جو ہے، قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سابقون الاولون، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی اس فہرست میں آ جائیں گے، یعنی ہم لوگ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ اتباع کرنا،
ان کی اتباع کرنا اچھے طریقے سے، یہ تقاضا ہے، یہ ان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. کس طور پر؟ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، جس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتباع کی تھی، آپ کی اطاعت اور فرما برداری جیسے انہوں نے کی تھی، ایسے ہی ہم اگر اتباع کریں گے تو اللہ ان سے راضی ہوا تھا اور اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرے بھائیوں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو گئے. لیکن جانتے ہیں یہ رضا جو عبادات اور بندگیوں کے ذریعے سے جو حاصل کرنی چاہیے تھی ہمیں، آج ہم اس رضا کو حاصل نہیں کر پا رہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت ہیں. یہاں ایک بات نکتہ جو بھی برادر فیصل نے ایک بات کہی تھی کہ آج ہماری بچیاں جو ارتداد کا جو شکار ہیں، جو ہے میرے بھائیوں، ارتداد کیوں ہے جانتے ہیں؟ ارتداد کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے شرک کو اور کفر کو اپنے بچوں کو سکھایا نہیں ہے. جو ہے ہم نے ان کو نہیں بتایا، ہم نے انہیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ خنزیر ہے، یہ سور ہے، یہ ناپاک جانور ہے، اور جیسے ہی ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہم چھی کرتے ہیں، تو مجھ سے پہلے میرا بچہ چھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گندا جانور ہے، یہ نجس جانور ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور کہیں گھر کے دروازے پر اگر آ جائے تو بچہ جو ہے نہایت کری شکل بنا کر کے اور وہ بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جانور بڑا گندا، بڑا نجس ہے ابا، امی خنزیر آ گیا گھر کے سامنے. جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو شرک کو اتنا زیادہ برا نہیں بتایا کہ شرک اتنی زیادہ شنی چیز ہے کہ وہ خنزیر سے بھی زیادہ برا ہے. جو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا لے جائیں اور سکھا لے جائیں کہ شرک اتنا زیادہ ہے، اب اگر آپ کسی مشرک کے اسکول میں آپ بھیجیں گے تو آپ کیا سکھائیں گے؟ گویا کہ آپ مانوس کر رہے ہو، آپ مانوس کر رہے ہو ان کو. ممرہ کا واقعہ ہے میرے بھائیوں. ایک صاحب تھے جنہوں نے مدرسے سے نکال کر کے اپنے بچے کو کسی اسکول میں ڈال دیا، کنوینٹ اسکول کے اندر ڈال دیا، جو عیسائی مشنریاں جو چلا رہی تھی اسکول. جو ہے مدرسہ بڑا بودا ہے، مدرسے کی تعلیم جو ہے اچھی نہیں ہوتی ہے، جو لے جا کر کنوینٹ اسکول کے اندر ڈالے. ممرہ کی لائٹ کٹنے کا جو سلسلہ تھا پہلے، اب تو کچھ ٹھیک ہوا ہے. جیسے ہی لائٹ گئی اور ماں نے موم بتی جلایا، بچے نے سب سے پہلے ہاتھ جوڑ دیا اس موم بتی کے سامنے. جو ہے آج ہم اپنے بچوں کو کنوینٹ اسکولوں کے اندر داخل کراتے ہیں، جو ہے کہ ہم اچھی تعلیم اور اچھا منصب اس کو ملے گا، وہ ڈاکٹر ہوگا، وہ انجینئر ہوگا. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے بچوں کے تعلق سے کہ آپ انہیں توحید کا کلمہ سب سے پہلے بتائیے، اور صرف رٹائیے نہیں. کہ کسی مولوی کو صاحب کو بلا لیا ہے اور انہوں نے کلمہ سکھلا دیا، کلمے کا معنی بتائیے اور کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے کو آپ سمجھائیے. تو بچہ آپ کسی مشرک کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی بات تو بہت دور کی ہے، اس سے ہاتھ ملانا بھی جو ہے وہ گوارا نہ کرے گا. یہ شرک ہے کہ شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، آج حالات ایسے نہیں. ہم نے اسکولوں میں بھیج دیا جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، اور پھر وہاں آج یہ ارتداد کے جو فتنے ہو رہے ہیں اس کے اوپر واویلے ہو رہے ہیں اور انسان چیخ اور چلا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، معنی یہ ہے کہ ہم وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس رضا کی تلاش میں تھے، اس رضا کے لیے ہمیں چاہیے سیماہم فی وجوہہم، ان کے پیشانیوں کے اوپر نشانات بنے ہوئے تھے. وہ نشانات کس وجہ سے؟ یا ان کی عبادتوں کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ کفر کو اور شرک کو بہت گھناؤنا سمجھتے تھے. جو ہے اشداء علی الکفار، یعنی کافروں کی حرکات اور سکنات، ایمان اور ساری چیزوں کی تمام چیزوں کو حد درجہ برا سمجھتے تھے. جو ہے اور اپنے آپ کو بھی بچتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچاتے تھے. جو ہے اس وجہ سے جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں جو ہے شیر و شکر ہو کر کے رہتے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو پائیں گے
یا انہیں پائے سجدہ کرتا ہوا، رکوع کرتا ہوا۔ مقصد کیا تھا سجدوں کا ان کے؟ آج تو ہم کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، ارے نماز نہیں پڑھو تو پتہ نہیں کیا لگتا ہے۔ ہاں، نماز نہیں پڑھے تو کیا لگتا ہے؟ نماز لگنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کہ ہماری نماز سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قرضہ ہے آپ لے جا کر کے، جیسے الیکٹرک بل لے جا کر کے آپ جمع کرتے ہو کہ چلو جمع کر دیا اب لائٹ کٹے گی نہیں جو ہے، ہاں نہیں، اس سجدے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو یہ تقاضا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرنے کا، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے منہج کو اختیار کرنے کا، یہ ہم سے تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، اس وجہ سے یہ حق بنتا ہے صحابہ کا، اور دوسرا یہ حق ہے ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم انہیں برا بھلا نہ کہیں جو ہے، لا تسبوا اصحابی، ہاں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور بہت درد بھری آواز میں کہا تھا۔ اور واقعہ میں بیان کروں تو واقعہ بڑا لمبا ہے کہ ایک صحابی نے کسی کو جو ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ایک گناہ کے بعد جو ہے، اور اس گناہ کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ بار بار اس کا آنا ہوا، اور پھر اللہ کے نبی نے رجم کرنے کا جب حکم دیا، واقعہ طویل ہے، تو اس کے اوپر جو پتھر برسائے گئے، اس پتھر برسانے کی وجہ سے جو چھینٹے ان کے چہرے پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا اس شخص کے تعلق سے، اس جملے پر اللہ اور وہ صحابی رسول نے کہا تھا، یہ بھی آپ جان لیجئے، اور اس شخص نے کہا تھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ المسلول کا خطاب دیا تھا جو ہے، اور ان کو اس وقت اللہ کے نبی کی حدیث تھی، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد يدهم ولا نصیفہ۔ ان کے لیے کہا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں صحابہ کرام کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے، نہیں میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خیر قرون کے لوگ ہیں جو ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم لا تسبوا اصحابی۔ بڑی درد بھری آواز میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، یہ حق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور پھر صحابہ میں بھی فہرست ہے میرے بھائیوں، اگر میں اس تعلق سے بات کروں تو سب سے ٹاپ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ شیخین آتے ہیں، آج شیخین کے تعلق سے آج لوگ اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ جو اسی لان تان میں گزرتا ہے، لوگ ان کو کیا لان تان کریں گے؟ وہ تو آسمان کے چمکتے ستارے ہیں، جو بھی ان پر تھوکنے کی کوشش کرے گا وہ تھوک اس کے منہ کے اوپر آئے گا، وہ ان کی سیرتوں کو اور ان کی شخصیات کو، ان کی ذات کو وہ گندہ کیا کر پائیں گے؟ بہرحال میرے بھائیوں، وہ بڑی عظیم شخصیات تھیں، ان کے حق ہیں، ان کے تقاضے ہیں جو ہے، ان حقوق کو ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، سماج میں اگر آپ کو دیکھیں جائیں تو اس میں جو ہے علماء کرام کا ایک بڑا مقام ہے جو ہے، علماء کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا جو ہے، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس آدمی کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جو آدمی بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور عالموں کا حقوق نہ جانے۔ لیس من امتی، روایت کے اندر ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویعرف مقام عالمنا، کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یا میری امت ہی میں سے نہیں ہے، میرے یعنی اصل امتی یا اصل مسلمان، اصل مومن وہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ آدمی بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اب بڑوں کی جو آپ جو ہے درجہ بندی اگر آپ کریں گے تو انبیاء، رسول، صحابہ، اس کے بعد جو وہ لوگ آئیں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے جو وارث قرار دیے گئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کا جو حق ہے، وہ اس کا جو تقاضا ہے، ان تمام تقاضوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تو انہیں وہ مقام دے دیا ہے، خیریت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم لوگ، حالانکہ یہ خطاب صحابہ کرام کے لیے تھا، حاضر کا صیغہ ہے جو ہے، لیکن
جو لوگ ان کے منہج پر چلتے رہیں گے قیامت تک وہ لوگ اس خیریت میں داخل ہوں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, معروف کا حکم دیتے ہو. بیچارے کتنی مشقتیں 12 گھنٹے بائی روڈ سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, جو ٹرینوں کی مشقتیں برداشت کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. جو میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں جو ہے خیریت کی دلیل ہیں. جو ہے اب ان کا تقاضا ہے کہ ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کی توقیر ہونی چاہیے. جو ہے ایسے میرے بھائیوں پھر اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے والدین کا. میرے خیال سے شاید آپ لوگوں کے نوٹ کرنے میں غلطی ہو گئی وقت کے تعین میں. بہرحال میں اپنی بات 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. والدین کے حقوق میرے بھائیوں, والدین وہ ذات ہیں جن کے تعلق سے قرآن کریم نے وہ بات کہہ دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے حقوق میرے بھائیوں عظیم حقوق ہیں ماں باپ کے. جو ہے اللہ نے اپنی رضا رکھ دی ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا والدین کی رضامندی. اللہ راضی ہوگا کب؟ جب ماں باپ راضی ہوں گے. جی آج یہ حق بھی ہمارے یہاں ادا نہیں ہو رہا ہے اور اتنے بڑے تقاضے ہیں میرے بھائیوں اس چیز کے جو ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں. جو پھر سماج میں بہت ساری درجہ بندیاں ہیں میرے بھائیوں. آپ کی بیویوں کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں, آپ کے بچوں کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے بھی بہت ساری شکلیں ہیں. تعلیمی حقوق, تربیتی حقوق, مالی حقوق. پھر اس کے بعد آپ کی بیویاں ہیں, جو ہے بیویوں کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں, بیویوں کے کیا ہیں تربیتی حقوق, پھر تعلیمی حقوق, پھر اس کے بعد ان کے مالی حقوق. اور آج آپ دیکھیں گے میراث کے تعلق سے تو ایک بڑی بات آج ہر جگہ رائج ہے میرے بھائیوں کی. آج ان کو میراث سے آج انہیں محروم کیا جاتا. یہ ان کا جو مالی حق ہے وہ مالی حق انہیں نہیں دیا جاتا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے حقوق کو آپ سمجھیے. اور حقوق ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی اگر دنیا میں آپ نے نہیں ادا کیا تو نیکیوں کی شکل میں آپ سے وہاں چھین لیا جائے گا, اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو گناہ ہے آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ ہر حقدار کا حق ادا کر دیا جائے, ہر حقدار کا حق ادا کر دیا جائے. اور مفلس کی آپ نے ایک مثال دی تھی کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو. کہا نہیں, میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا جو شخص نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ آیا لیکن دنیا میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی, ان کی حق تلفی کی ہے. ہر کوئی آئے گا اپنا حق کا تقاضا کرے گا, نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا, نیکیاں لے کر کے چلا جائے گا, کچھ نہ بچے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. بڑا متقی تھا بیچارہ, جو ہے بڑی نمازیں اس نے پڑھی, بڑے حج اور عمرے اس نے کیے, لیکن ان حقوق کی پامالی میں اس انسان سے جو باتیں رہ گئی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اب یہ حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب آپ ان کی شخصیت کو آپ جانیں گے. شخصیت کو جاننا پہچاننا تب جا کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. جو ہے ہر آدمی کا اپنا حق ہے, اس حق کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر ہر ایک کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کو ہم جانیں اور اس کی عزت کریں اور ان کو وقات کی نگاہ سے دیکھیں اور احترام بجا لائیں. اسی چیز کا تقاضا ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.